قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، نبی کریم اور خاتم النبیین کہہ کر ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کون سے لوگ مہمان ہوتے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر ہر طرح کے لوگ مہمان کے طور پر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حسن سلوک، مہربانی اور خلوص سے ہر ایک کا استقبال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان صحابہ اکرام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و ہدایت حاصل کرتے تھے، کفار جو اسلام کو نہیں مانتے تھے مگر آپ ان سے بھی حسن سلوک فرماتے، مشرکین مکہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنتے تھے، عیسائی و یہودی کئی بار اہل کتاب وفود کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، جیسا کہ نجران کے عیسائی۔ سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ سبق میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اعلیٰ اخلاقی صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے نمایاں یہ ہے: خوش مزاجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتے تھے، ملنساری، ہر ایک سے محبت و نرمی سے پیش آتے، چھوٹے بڑے سب کو عزت دیتے، مہربانی، انسانوں، جانوروں حتیٰ کہ دشمنوں پر بھی بہت مہربان تھے، رحم دلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر کسی کے لیے نرم تھا، یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کیا دعا کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے میرے اللہ، مجھے مسکینی یعنی سادگی اور عاجزی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت دے اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سادگی، عاجزی اور غریبوں سے محبت اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فوت شدہ مسلمان مقروض کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی مسلمان قرض دار فوت ہو جائے گا اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ادا کریں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت، ذمہ داری اور شفقت کی ایک روشن مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جانے والے مقروض مسلمانوں کے لیے بھی فکر فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جانوروں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا رویہ رکھنا چاہیے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سفارش لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کی عورت کی سفارش لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ بنو مخزوم کی عورت پر کیا الزام تھا؟ بنو مخزوم کی عورت پر چوری کا الزام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے بارے میں صحابہ اکرام کا کیا فرمان ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہمیشہ ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال بہادری اور ہمت کی علامت تھی۔ غزوہ حنین میں زخمی ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ زخمی ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے خداوند عالم، انہیں معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اذان کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوتا تھا؟ اذان کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کھڑے ہو جاتے، چاہے آپ صحابہ کی محفل میں ہوتے یا بیویوں کے حجرے میں۔